میں جڑاوالا کے اندر جو دل خراش واقعہ ہوا اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ میں مذمت کرتا ہوں عامر مسیح اور راکی مسیح جو سلامت مسیح کے دونوں بیٹے ہیں، ان کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید پہ سرخ مارکر کے ساتھ نبی پاک پر لعنتیں بھیجیں اور گالیاں لکھیں۔ میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں ان قرآن مجید کے گستاخ اور نبی پاک کے گستاخوں کی۔ میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں ان تمام ایلیمنٹس کی جو ان کے معاون بنے۔ میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اس کلمہ گو مسلمان کی جس نے اعلان کر کے عوام کو عیسائیوں کے خلاف بھڑکایا اور اعلان کر کے باقاعدہ لوگوں کو اشتعال دلایا، اس کی بھی اس عمل کی مذمت کرتا ہوں۔ اور جنہوں نے عیسائیوں کے چرچ یا چرچز کو جلایا، ان کے گھروں کو جلایا، املاک کو نقصان پہنچایا، اور ان شر پسندوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور تمام ریاستی اداروں کے ان ذمہ داران پولیس افسران جو مقامی ہیں، جو 5 بجے کا دل خراش واقعہ 9 بجے تک پولیس نے اس پہ کوئی کان نہیں دھرا، ان کی اس مجرمانہ غفلت اور خاموشی کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں ان مقامی پولیس افسران کی جنہوں نے ان علماء پہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت FIR درج کی، جن علماء کو اور بالخصوص مفتی ڈاکٹر محمد یونس رضوی اور مقتدر وہاں کے علماء اور اہل سنت کی تنظیمات کے سرکردہ حضرات، جن کو مقامی SP نے خود اس اشتعال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بلوایا اور علماء نے باقاعدہ SP کے سامنے اعلانات کیے، لوگوں کو زبانی کلامی بھی روکا اور فزیکلی ہاتھ سے بھی روکا۔ انہی علماء کے خلاف جو FIR دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کی گئیں، میں پرزور طریقے سے اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ جڑاوالا کے میرے بہت پیارے دوست ہیں، ہائی کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، صلاح الدین ایوبی ایڈوکیٹ صاحب، سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں انہوں نے مجھے بھیجی، اور قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس صاحب، ان سے بھی بارہا دفعہ بات ہو گئی، ساری معلومات لے رہا ہوں۔ ان سب ایلیمنٹس کی مذمت جو کسی بھی شر پسندی میں ملوث ہے۔ اور پھر وہاں مسیحیوں کے آپس کی گروپ بندی، وہاں کرسچین کی آپس کی گروپ بندی اور آپس کا جو کلیش ہے، اس سے ایک دوسرے کرسچین کو پھنسانے کے لیے خود کرسچین کمیونٹی کے شر پسند عناصر بھی اس میں ملوث ہیں، ان کی بھی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ داد تحسین دیتا ہوں وہاں کے جید علماء بالخصوص قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب اور دیگر اکابر علماء اہل سنت، اور بقول SSP انویسٹیگیشن جس کا کلپ میرے پاس موجود ہے، جس نے سینکڑوں بندوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہا تحریک لبیک کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس پورے معاملے میں ہمارا پورا ساتھ دیا اور شر پسندوں کو فزیکلی روکا۔ میں تمام تنظیمات اہل سنت، علماء اہل سنت جنہوں نے مشتعل ہجوم کو روکا، جلاؤ گھراؤ کے عمل کی تردید کی مذمت کی اور فزیکلی ان کو روکا، زبانی کلامی روکا، ان کی منتیں سماجتیں کھیں، الٹا ڈنڈے کھائے، ان کو ستائش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قرآن مجید کی توہین کرنے والی عامر مسیح کی بہن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس نے خود اپنے گھر میں اپنے بھائی کا گریبان پکڑا اور شور مچایا کہ تجھے تکلیف کیا ہے، تو مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دیتا ہے اور تو مسلمانوں کے نبی کے متعلق بکواس کرتا ہے، تو قرآن کی توہین کرتا ہے، اور قرآن کے اوراق جلانے، ان پہ بیہودہ کلمات لکھنے اور توہین آمیز اس پہ تحریر لکھنے سے اس کی بہن نے سختی سے روکا، گھر میں شور بھی مچایا، گھر والے سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھایا، اس بدبخت کو روکو، یہ کیا کر رہا ہے۔ میں اس عیسائی بہن کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، اور میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں جن مولویوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ طاہر اشرفی نے میڈیا پہ بیٹھ کے کہا، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، بائبل ہاتھ میں پکڑ کے، پادریوں کو ساتھ بٹھا کے کہتا ہے مجھے جتنی تکلیف اور دکھ قرآن جلانے پہ ہے، اتنی تکلیف اور دکھ بائبل جو جلائی گئی اس پہ میں نے کہا۔ میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے۔ 3 FIR اس معاملے میں کاٹی گئی، وہ میرے پاس موجود ہیں۔ خود عیسائیوں نے بھی کلیم نہیں کیا کہ بائبل کو جلایا گیا، ہاں چرچ جلایا گیا، صلیب توڑی گئی، ان کے املاک جلائے گئے۔ شدید ترین الفاظ میں مذمت، چاہے وہ مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو شدید
ترین سزا دی جائے، لیکن بائبل کو کسی مسلمان نے نہ جلایا، نہ مسلمان آسمانی کتابوں کی توہین، نہ کسی نبی کی توہین برداشت کرتا ہے، نہ تائید کرتا ہے۔ تمہیں شرم آنا چاہیے مسلمانوں کے متعلق ایسی بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے۔ مسلمانوں کا ایک بے داغ ماضی ہے الحمدللہ۔ مسلمان جس طرح اپنے نبی کی محبت فرض سمجھتے ہیں، سارے انبیاء کی محبت فرض سمجھتے ہیں، جس طرح قرآن مجید کے تقدس کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح بائبل ہو، تورات ہو، انجیل ہو، ان کے بھی تقدس کو مسلمان لازمی سمجھتے ہیں۔ اور میں مذمت کرتا ہوں جامع عروۃ الوثقی کے اندر طاہر القادری کے اس وقار کی بھی، جس نے ایک لفظ بھی قرآن جلانے والوں کی مذمت میں نہیں کہا، ساری تقریری خادم رضوی اور لبیک کے خلاف کر دی۔ حالانکہ یہ لبیک والے بیٹھے ہوئے ہیں، 2016 سے لے کے آج تک کسی ایک تنظیم میں مجھے دکھاؤ، کسی احتجاجی مظاہرے میں دکھاؤ، کسی ریلی میں دکھاؤ، کسی روڈ بلاکیج میں دکھاؤ، کسی تنظیم، کسی تحریک سیاسی ہو یا مذہبی ہو، میں 2016 سے ساری چھوڑ چکا ہوں، لیکن حق ہوتا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن تحریک لبیک کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی مذہبی لبادہ اوڑھ کے غیروں کے مرکز پہ کھڑا ہو کے تو بکواس کر رہا ہے اور سارا تو ملبہ تحریک کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ یار اختلاف اپنی جگہ پہ، بات تو صحیح کرو نا۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے، جنہوں نے قرآن مجید کی توہین کی اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں لکھی، اس لیے حکومت سے مطالبہ ہے اسی چرچ میں عدالت بھی لگائی جائے اور دنوں کے اندر قرآن کی بے حرمتی اور نبی پاک کی توہین کرنے والوں کو وہیں سزا بھی سنائی جائے، وہیں پھانسی کا پھندا بھی لگایا جائے اسی چرچ کے اندر۔ اور اسی چرچ کے اندر جو چرچز جلائے گئے، جو املاک عیسائیوں کی جلائی گئیں، جو نقصان پہنچایا گیا، جو اس میں ملوث ہے، اسی چرچ کے اندر عدالت لگا کے قانون کے مطابق ان کو آئینی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نپٹا جائے، ان کو بھی سزا دی جائے۔ اور میں حکومت سے مطالبہ یہ بھی کرتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے اپنی دور حکومت میں سیال کوٹ کے اندر جو دل خراش واقعہ ہوا اور ایک غیر مسلم کو وہیں مارا گیا، قتل کیا گیا، تو بچانے والے کو عمران خان نے ایک امتیازی شیلڈ دی تھی، تو میں اپنے نگران وزیر اعظم جناب محترم انوار الحق کاکڑ صاحب کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب جو صبح سے لے کے شام تک وہاں اعلان کرتے رہے، لوگوں کو روکتے رہے، اس اشتعال انگیز ہجوم کو روکتے رہے، یہ عظیم مثالی کردار، ان کو بھی دیگر علماء جنہوں نے بڑھ کے اس اشتعال کو روکا ان کو بھی، اور قرآن کے جلانے والے کی اس بہن کو بھی جس نے اپنے بھائی کو روکا اس کو بھی امتیازی شیلڈ دی جائے۔ جنہوں نے اس شر کو روکا، چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے مسلمان ہیں، ان کو سرکاری پروٹوکول میں سرکاری جنابے والا انعام سے نوازا جائے۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے، لیکن مجھے افسوس ان رویوں پہ ہے کہ اب قرآن کی توہین کو پس پش ڈال دیا گیا، اس کو ثانوی حیثیت دی گئی، اور اقلیتوں کے حقوق اب اس کو ترجیح دے۔ یار یہ رویے بھی ہمیں ہرگز پسند نہیں، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ میں عیسائی کمیونٹی سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح ہم مسلم کمیونٹی حکومت سے، ریاستی اداروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کرسچن کمیونٹی کی املاک کو نقصان پہنچایا، چرچز کو نقصان پہنچایا، ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، تو اسی طرح کرسچن کمیونٹی سے بھی میرا مطالبہ ہے، مسلم کمیونٹی کا، کہ آپ بھی حکومت سے مطالبہ کریں اور برابر مطالبہ کریں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی توہین کی، نبی پاک کی توہین کی ہے، ان کو بھی قانون کے مطابق سزا دیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اسلام اس نظام عدل کو فروغ دیتا ہے جس میں قانون کی بالادستی اور قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ساتھ کرسچن کمیونٹی بھی پوری بات کرے، آدھی بات نہ کرے۔